سب سے پہلے تنظیم المسلمین علماء کرام کی طرف سے پرچہ فلسطین کے بارے میں ہے اور پورے ہفتے سے ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہے. مختصر سا انہوں نے لکھا ہے، 7 منٹ 8 منٹ کا لکھا ہے. میں وہ زبانی بول دیتا ہوں، اس کے آگے پیچھے ہوگا. اور اکثروں کو معلوم بھی ہے، یاد بھی ہے، میڈیا و واٹس ایپ کے وغیرہ کے اوپر سے انہوں نے نالج اور علم حاصل کیا ہوا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ مقدس ایک مقامات میں سے ایک مقام ہے. مقدس یعنی عظمت والا، برکت والا، رحمت والا ایک گھر ہے. اس کی مثال، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جگہ سے معراج میں لے جایا گیا تو معراج کی بات میں الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی وہ فلسطین، مسجد اقصی اور اس کے اطراف. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد حرام. پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کون سی مسجد بنی؟ تو مجھے کہا گیا کہ وہ مسجد اقصی. پھر میں نے پوچھا کہ ان دو مسجدوں کے درمیان میں کتنے سال کا فاصلہ ہے، کتنی مدت میں بنی؟ کہا کہ دونوں کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہے. یہ حدیث ہو گئی. اور اللہ نے قرآن میں اس کی تعریف بھی فرما دی کہ اس کے اطراف میں برکتیں ہیں. یہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد کے زمانے میں تعمیر ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی. کہ یہ مسجد اقصی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جناتوں سے کام کروایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا، تو اس وقت سے یہ سلسلہ چلتا گیا. یہاں تک کہ بیچ میں نبی علیہ السلام آئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ اللہ کی ملاقات میں چلے گئے، آپ کے بعد وہاں عیسائیوں کا قبضہ تھا. مسجد اقصی فلسطین، وہاں مسلمان اور یہودی نہیں بلکہ عیسائیوں کا قبضہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن ہجری 15 میں غالباً کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے، انتقال کے، اللہ کی ملاقات میں جانے کے بعد 5 سال حضرت ابو بکر کا دور اور اس کے بعد حضرت عمر کا دور، 3 سال کے بعد یعنی 15 یا 16ویں صدی میں آپ نے فتح کر لیا بغیر جنگ کے. اس وقت وہاں عیسائی قوم آباد تھے. ابھی فی الحال بلکہ پہلے تینوں جماعت کے لوگ اس کے قبضے کے دعویدار ہیں. یہودی کہہ رہے ہمارا ہے تورات کے اعتبار سے، عیسائی کہہ رہے کہ ہمارا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے ہیں. اس لیے یہودی یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں بنی اسرائیل کی، اکثر وہاں پر بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ نے اکثر نبیوں کو فلسطین، شام کے اندر بھیجا. یہ شام کا حصہ ہے. فلسطین یہ شہر کا نام ہے. فلسطین کے اندر یہ ایک علاقہ ہے. ان علاقوں میں کئی محلے اور گاؤں جیسی شکلیں ہیں. اس میں غازہ بہت مشہور ہے. حماس جیسے آج کل ہم لوگ اس کے بہت زیادہ چرچے ہندی زبان میں، گجراتی میں، اردو میں، نیوز اور اخبار میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں. تو یہ حماس ایک تنظیم ہے، کسی شہر کا نام نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے. حماس ایک تنظیم کا نام ہے. غازہ یہ ایک علاقے کا نام ہے. القدس ایک شہر کا نام ہے. الخلیل یہ ایک شہر کا نام ہے. تو ہمارے نزدیک سب سے بہتر اور مبارک یہ نام القدس، یہ بہت بابرکت جگہ ہے جس میں مسجد اقصی واقع ہے. 35 ایکڑ زمین کے اندر یہ مسجد اقصی، جہاں ایک ساتھ میں 5000 سے زیادہ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس کا صحن بہت بڑا، ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں. بغیر چھت کی ہے. اس میں 2 چھوٹے چھوٹے یہ چھت ہیں. اس میں الجامع المساجد مسجد ایسا نام کر کے چھوٹا سا ایک کنبہ ہے، یعنی چھت بنا ہوا ہے. اور ایک دوسرا یہ قبۃ الصخرہ نام سے مشہور یعنی چبوترا ہے. وہ ہم واٹس ایپ میں یا میڈیا کی دنیا میں یا فوٹوز وغیرہ میں دیکھ سکتے. چھوٹا سا چھت والا ایک ایسے گنبد بنا ہوا ہے جو قبۃ الصخرہ سے مشہور ہے، صخرہ اس کو بولتے ہیں. تو یہ 2 چھت ہے، اس کے علاوہ خالی. تو مسجد کا احاطہ تو علماء کا بالاتفاق، پورا بالاتفاق تمام دنیا کے علماء کا مذہب ہے
کہ یہ پورا کا پورا گھیراؤ یہ مسجد اقصی ہے، 33 ایکڑ زمین کے اندر یہ واقع ہے، اور یہ سب کے سب بہت بڑی مقام رکھتی ہے اللہ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت رکھا ہے، اس کا مقام رکھا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا شہر القدس آج کل یہودی اس کا نام بدل کر یروشلم کہتے ہیں، جیسے ہم اخبار وغیرہ میں بولتے ہیں، یہ مشہور لفظ آتا ہے یروشلم، تو اور فلسطین کو پیلسٹائن بولتے ہیں، پیلسطینی، تو یہ الفاظ بدل دیے گئے۔ انہوں نے 1918 میں پہلی جنگ جب ہوئی، پہلے جنگ عظیم، تو اس وقت انگریز نے اسرائیل کو آمد نہیں دی، یعنی وہاں برقرار رکھا۔ جیسے ہمارے یہاں 370 یہ طلب ہٹی کشمیر وغیرہ میں، یہ ان کو اپنی زبان میں پگ پیسارا بولتے ہیں، یعنی ان کی شروعات کہ اب لوگ زمین خرید سکتے ہیں، دکان بنا سکتے ہیں، وہاں رہ سکتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے آج تک وہاں کوئی یہودی عیسائی نہیں آ سکتا تھا، یہ مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ لیکن 1918 میں یہ جنگ ہوئی، انگریز نے ان کو دے دیا اور ان کو شروعات کی، تو پھر انہوں نے خریدی، یہاں تک کہ ان سے 1947 کے اندر ان کو ڈیوائڈ کیا، یعنی 2 حصے کی، اس میں اسرائیل کو دیا۔ تو اسرائیل نے اپنا ایک نیا شہر بنایا، اپنا ایک نیا صوبہ بنایا، اپنا نیا ایک راجدھانی بنائی 1947 میں۔ اس وقت ان کے قبضے میں یہ فلسطین کی زمین جو تھی 54%، 54 اتنا حصہ زمین ان کے پاس چلا گیا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 1967 میں پورا کا پورا انہوں نے قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ 12 یا 15% زمین مسلمان اور مسلمانوں کے قبضے میں رہ گئی، 15%، 20% یا 18%۔ تو 1967 کے اندر ان کا قبضہ ہوا ہے، وہیں سے مسلمان ہار گئے، اور عرب اور اسرائیل کی جنگ نہیں ہے جیسے آج مشہور ہے، اکثر لوگ بولتے ہیں کہ عرب نے دھوکہ کیا، عرب والے ایسے ہیں ویسے ہیں، اور عرب اور اسرائیل کی جنگیں ہوئی تو اس میں عرب ہار گیا۔ حالانکہ عرب کی جنگ کہیں بھی کسی بھی تاریخ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عربوں کو فضیلت نہیں دی کہ عرب کی جنگ اجمی کے ساتھ، عرب کی جنگ شام کے ساتھ، یا عرب کی جنگ ان کے علاوہ ملکوں کے ساتھ نہیں، عرب نہیں آتا ہے بیچ میں، بلکہ اسرائیل اور اس کے علاوہ اسلام اور اسرائیل کی جنگ یہ ہونا چاہیے، اور ایسا ہی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے عربوں سے ہی جنگ کی ہے، بلکہ عرب سے نہیں، غزوہ بدر جو یہ ہوا تو یہ جنگ جو ہوئی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عربی ہے، آپ نے عربوں کے ساتھ جنگیں، بلکہ عربی نہیں قریشی، بلکہ قریشی نہیں ہاشمی اپنے خاندان کے لوگ تھے، تو عرب نے عرب سے جنگ کی۔ تو آج کل مشہور ہے کہ عربوں کی جنگ اسرائیل سے، اسرائیل کی جنگ عربوں سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اسرائیل اور اسلام کی جنگ ہے، اسلام اور اسرائیل کی جنگ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے۔ اس لیے ابو وائل یا اس کے ابو راحلہ یا ایسا ایک صحابی کا نام ہے، بہت مشہور صحابی ہے، نام نہیں ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، اپنے سر پہ، کہ اسلام اور ایمان دنیا سے ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا، یا اگر نہیں مٹے گا تو فتن و فساد ہوگا، یا ایمان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، اس وقت ایمان کی حفاظت وہ شام والے کرتے ہوں گے، یعنی فلسطین والے۔ بلکہ دوسری حدیث میں ہے کہ ایک میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی، دین اسلام پر قائم ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اختلاف کرنے والے یا ان سے پیچھے ہٹنے والے وہ کبھی بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور وہ فلسطینی جماعتیں جو اس کے اطراف میں اور اس کے ارد گرد آج بھی وہ قربانی دے رہے ہیں اور خون کی ہولیوں میں اپنی زندگی وہ گزار رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ابو ذر غفاری بہت زیادہ روایتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت زیادہ صحابی روایتیں کرتے ہیں ملک شام والوں کے بارے میں، فلسطین والوں کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد رہنے والوں کے بارے میں، کہ ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی اسلام پر، ایمان پر، بلکہ پوری دنیا کے اندر ایمان خود فسا ہو جائے گا۔ اگر ایمان دیکھنا ہے تو فلسطین اور اس کے اطراف والوں کا بھی، اس وقت وہ اتنے قائم لوگ رہیں گے، ایمان ان کا بہت مضبوطی سے، توحید ان کی مضبوط ہوگی، اور آج بھی ایسا ہی ہے، وہ آگے ایک قدم پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے،
آج بھی ظاہری طور پر 2021 میں میڈیا کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی جان ہتھیلی کے اوپر ہے، کیونکہ ان کے فضائل ہے. ہم ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ ہار گئے بیچارے بہت نقصان میں، لیکن ان کے خوشیاں ہیں. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل بیان کیے، بلکہ ان کا خود ایک یقین ہے کہ ہم نقصان میں نہیں ہیں، ہمارے شہید ہونے والے یہ جنت میں جا رہے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ بلاحیاء عند ربہم یرزقون، اللہ تعالیٰ ان کو روزی پہنچا رہے ہیں اور وہ قسم قسم کی نعمتوں میں ہیں اور وہ کھا رہے ہیں. تو اسی لیے یہ جب ان کے اندر میں یہ عقیدہ ہو تو پھر موت اور زندگی ان کے لیے کوئی شے نہیں رکھتی، کوئی چیز نہیں رکھتی. اسی نسبت سے اسی وجہ آج بھی وہ مکم ہے اور آج بھی وہ اپنی عادتوں پر اللہ کے اس وعدے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوشخبریوں کے اوپر آج بھی وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے اور ابھی بھی ہیں برابر. تو یہ پاکیزہ زمین ہے، یہ اسلامی شعار ہے. ہم لوگ یہاں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہمارے دل و دماغ میں اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ مبارک جگہ ہے، عظمت والی جگہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے وہاں رخ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے. 16 مہینہ یا 17 مہینہ پہلے بیت الحرام یعنی مسجد حرام یا بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے تو مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو یہ کتنی مقدس جگہ ہوگی. 16 مہینے یا 17 مہینے نمازیں پڑھ، پھر حکم دے دیا گیا دوسرا کہ اب یہ مسجد حرام بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ. اور یہ مقدس پاکیزہ ہستیاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ہے، وہاں پیدائشیں ہوئی. آج بھی وہاں مقبرے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف وغیرہ کتنے لوگوں کے ملک شام فلسطین اور اس کے اطراف میں ان کے یہ دفن ہیں، ان کی قبریں وہاں بنی ہوئی. تو یہ ہمارا بھی ایک فریضہ بنتا ہے کہ کم از کم قدرتی اعتبار سے ہم اپنے ذہن میں اپنے دل و دماغ میں ان کی محبتیں پیدا کریں، نہ کہ نفرتیں. کہ ایسے لوگ ہیں بعض روشن خیال کے لوگ بولتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، وہاں سے چلا جانا چاہیے، یہ یہودیوں کا ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، وہاں قبضہ تھا. بلکہ آج تک اکثر وہاں حکومت مسلمانوں کی ہی رہی اور مسلمان ہی قابض رہے. بیچ میں کچھ سال چلے گئے، ایک مرتبہ 70 سال چلا، ایک مرتبہ اور کچھ سال چلی گئی ہے، وہاں سے مسلمانوں کا قبضہ چلا گیا تھا. ابھی 1967 سے قبضہ ختم ہو گیا ہے، 2021 تک یہودیوں کا قبضہ ہے مسجد اقصیٰ کے اوپر اور وہاں اس کے اطراف میں ان لوگوں پوری وہ قبضہ کر چکے ہیں. لیکن آج الحمدللہ آج صبح کے میڈیا کے ذریعے سے بات پہنچی ہے کہ وہاں صلح ہو گئی، یعنی اس طریقے کی کہ اب کوئی دونوں میں سے کوئی جنگ نہیں کرے گا. حالانکہ حماس یہ ایک تنظیم ہے، بہت چھوٹی تنظیم ہے. غازہ بہت چھوٹا سا ایک شہر، ان کے ہاتھ میں کوئی آلات اور اسباب نہیں ہے اور دنیا کے اندر اسباب کی ضرورتیں پڑتی ہے، ہتھیار وغیرہ کی. وہ ایک الگ بات ہے کہ توکل علی اللہ، پھر اللہ کی نصرت اور مدد فرشتوں کے ذریعے سے، تو پھر اس میں اسباب اور آلات کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ورنہ ابھی اسباب کی دنیا میں اسبابوں کی ضرورت ہے کہ بم وغیرہ جو قدرتی طاقت لوگوں کا مقابلہ کیا جائے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ان کے پاس ڈھیلے اور پتھر ہیں اور کچھ نہیں. اور ان کے پاس ہوائی زمینی بہت زیادہ طاقتوں سے لبریز ٹیکنالوجی میڈیا وغیرہ سب کچھ ان کے قبضے میں. پھر بھی ہفتے سے وہ برابر مقابلہ کر رہے تھے بیچارے. آج صبح میں الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے دوبارہ یہ صلح ان کے برقرار رکھی، یعنی جنگ ختم کر دی اور ایک دوسرے کا یہ مقابلہ ہوا یا کوئی طے ہوئی بات کہ ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، ابھی اپنی یہ جنگوں کو موقوف کر دے، روک دی. تو اسی لیے حماس نے پھر ٹویٹر کیا اور یہ میڈیا وغیرہ سے پوری دنیا کو خبر دی کہ یہ جنگ یہ ہم ہی جیتے ہیں، ہماری فتح ہوئی ہے. اگرچہ وہ رک گئے لیکن فتح ہم ہی تسلیم کریں گے کہ ہم جیتے. تو انہوں نے سجدہ شکریہ ادا کیا. یہ میڈیا کا یہ رپورٹ ہے کہ آج صبح میں مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی. تو یہ آج کی بات ہے، یہ جھوٹی ہو یا سچ ہو، لیکن بہرحال اتنا تو کچھ میڈیا اتنا زیادہ جھوٹ نہیں بولتی. اور یہ ٹویٹر فیس بک وغیرہ سے یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ ابھی تک ان کی جنگ رک گئی ہے. حالانکہ بہت چھوٹی ایک تنظیم ہے، بہت چھوٹے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی جب اللہ مدد کرنے آتا ہے تو پھر کسی اسباب کے محتاج اور ضرورت نہیں پڑتی ہے. اس لیے غزوہ بدر میں 313 یا 15 یا 17 لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں ہیں 3000 فرشتے 5000 فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا
اور وہ اللہ نے قرآن میں عجیب و غریب وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یہ رما کا لفظ یعنی وہ آپ لوگ ان کو نہیں مار رہے تھے، اللہ مار رہا تھا، آپ تیر نہیں پھینک رہے تھے، اللہ پھینک رہے تھے، آپ ان کو قتل نہیں کر رہے تھے، اللہ قتل کر رہا تھا. یہ قرآن کی ایک آیت کا ایک جملہ ہے. اس لیے بعض مرتبہ پھر یہ قربانیاں رنگ لاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فتح نصیب کرتا ہے. اس لیے ہم جتنا ہو سکے، علماء نے ویسے اندر لکھا تھا بائیکاٹ وغیرہ کا، لیکن وہ کینسل کیا ہے کہ ابھی ہم سے جتنا ہو سکے ان کے لیے صدقات ہے، دعا ہے، کامیابی کی اور نصرت اور فتح کی اللہ تعالیٰ سے ہم آرزو اور تمنا رکھیں، اور ان کے نام کے روزے ہیں، نمازیں ہیں، استغفار ہیں، یہ خاص طور پر ان کے لیے اور ہمارے شہر اور ملکوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امن و امان شانتی اللہ تعالیٰ قائم برقرار رکھے. اس کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا وظیفہ، وسیلہ، سبب دعا ہے. دعا کے علاوہ اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. صرف ہم اپنے اندر غصہ لے کے پھر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار، کوئی سبب، کوئی طاقت، کوئی قوت اور کوئی اس کے علاوہ دنیا کے یہ پیچیدگی کچھ بھی نہیں ہے. بس ہمارے پاس گھر بیٹھے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو گرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں. اس لیے تنظیم المسلمین علماء کرام کی طرف سے آج کا پرچہ فلسطین، مسجد اقصیٰ اور اس کے اطراف کے کچھ حالات نقل کیے تھے، وہ میں نے اپنی زبان سے ایسے بتا دیے. یہی باتیں ہیں کہ یہ کتنی محرم اور مکرم اور معظم جگہ ہے، وہاں نبیوں کی پیدائش ہے. آج بھی وہاں وہ دفن ہوئے ہیں. نبی السلام صحابہ وہاں منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھی ہے، بلکہ معراج میں آپ کو وہاں سے لے جایا گیا. اگر اللہ چاہتا تو مکہ ہی سے آپ کو ہانی کے گھر سے اٹھاتے، لیکن نہیں، آپ کو سب سے پہلے فلسطین لے جایا گیا. وہاں 1,24,000، 2,24,000، 2,65,000 جتنے بھی انبیاء کرام 3 حدیثیں ہیں ان تمام کو آپ نے نماز اور امامت کروائی اور پھر وہاں سے آپ کو لے جایا گیا. تو وہیں سے جب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتنی مقدس اور مبارک جگہ ہے. اس لیے یہ بہت اور وہاں کے لوگ نیک لوگ ہیں اور ہم سے زیادہ ایمان کی پختگی والے ہیں، اور ان کی گارنٹی نبی علیہ السلام خود دے رہے ہیں کہ اگر ایمان دیکھنا ہے تو فلسطین کو دیکھے، فلسطین والوں کو، شام والوں کو دیکھے کہ ہمیشہ ایک جماعت یہاں برقرار رہے گی. اللہ ان کی نصرت اور مدد کرے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والے یا ان کو ساتھ نہ دینے والا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. یہ گارنٹی نبی علیہ السلام نے دی. تو ہم یہاں رہ کے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ان کے جو پروڈکٹس وغیرہ ہیں ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، خرید و فروخت سے ہم دور رہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.